اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ ابھی جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کو آپ ڈاکٹر صاحب کی زبانی کئی دفعہ سن چکے ہوں، مطلب بہت دفعہ سنی ہوگی آپ نے، ہمیشہ ہی وہ پڑھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور باطل کو باطل ہی دکھا، یعنی حق کو حق دکھا اور اس پر عمل کی توفیق دے، اور باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی بھی توفیق دے، کیونکہ حق کے معاملے میں یا باطل کے معاملے میں ایک تو ہے جیسے حق و باطل باہر ہے، لیکن ہمارے اندر کچھ ایسے اندھیرے ہیں، ہمارے اندر ایسی ظلمتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے چیزیں گڈمڈ ہو جاتی ہیں۔ مطلب ہمارے اندر ہمیں درست تفہیم چیزوں کی انسانوں کا بڑا مسئلہ ہے۔ جیسے اقبال کا وہ ایک شعر ہے کہ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ آپ ادھر آ جائیں۔ تو قرآن بھی آپ کو یہی بتائے گا کہ ان لوگوں کی آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں، دیکھتے تو ہم بہت ہیں، ہم ضرورت سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے کان ہیں لیکن یہ سنتے نہیں، سنتے بھی ہم بہت ہیں۔ اور ان لوگوں کے دل ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب اس طرف ہم نہیں جاتے کہ دل سمجھتے ہیں کا کیا مطلب ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ تو اس میں ابھی یہ تھوڑا سا ہو جائے نا، کیونکہ رٹی ہوئی بات کرنا آسان ہوتی ہے، وہ تو آپ نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور آگے رکاوٹ آ گئی تو چپ کر گئے، پھر 11 12 13 14 15 وہ ہوتی ہے۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے اس میں آپ مجھے اگر ڈسٹرب کریں گے تو میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا، بس یہ ہے۔ تو اب 6:30 بجے کا مطلب 6:29 ہوتے ہیں۔ تو اچھا، آج ہم جس کو جو منتخب نصاب کا جو چونکہ ہمارا یہ ہے جیسے ترجمہ، تفسیر اور تفہیم، ٹھیک ہے، اور تاثیر اور یہ سب، قرآن ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں بہت کچھ ہے، تو ہم اپنی اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں اس میں سے لیتے رہیں گے۔ ضرورت کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ ہر چیز ہی ہماری ضرورت کی ہے لیکن ایک فوری ضرورت ہوتی ہے۔ منتخب نصاب کا ایک تعارف ہر دفعہ کروایا جاتا ہے، وہ میں مختصر سا کروا دیتا ہوں کہ منتخب نصاب ہے کیا اصل میں۔ وہ بات پہلے بھی کئی دفعہ دوبارہ دہرا دے تو کچھ باتیں دہرانی پڑتی ہیں، بہرحال کوئی نہیں، جس نے سنی ہو وہ پھر سن لے، جس نے نہیں سنی وہ پہلی دفعہ سن لے۔ منتخب کہتے ہیں جس کو انتخاب کیا جاتا ہے، یہ منتخب نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ تھوڑے سے نا، مطلب ہم نے ایک دوسرے کو پہلے سے دیکھا ہوا ہے، یہ پچھلی سیٹوں پہ تشریف لے جائیں اور آپ لوگ آگے آ جائیں، آپ لوگ آگے آ جائیں۔ وعلیکم السلام۔
اچھا، تو منتخب نصاب کا مطلب منتخب اور منتخب میں فرق ہوتا ہے. لوگ یہ بولتے ہیں، اب یہ وہ چیزیں میں بتا رہا ہوں جن کا ہم پھر ایک ٹیسٹ، کیونکہ بہت لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ جب تک امتحان نہ لیا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کچھ نہیں ہو رہا. تو ہم چونکہ ذرا دباؤ میں کام کرنے والے لوگ ہیں، یعنی دباؤ میں اچھا کام کرنے والا بہت گہرائی میں ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے، تو وہ ابھی وہ بھی بات نہیں کرتے، کچھ باتیں کریں گے، کچھ اب پھر آپ بعد میں ہم کریں گے. لیکن یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم دباؤ میں جب تک نہ ہوں تو ہم کام نہیں کرتے. مطلب ہم آزاد ہونا تو چاہتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ آزاد ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. ہمارا بالکل حال ہوا ہے جیسے رسی توڑا تو لے جانور، لیکن اب اس کے بعد اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے، تو جب تک وہ جانور ہے وہ رسی کسی کے ہاتھ میں رہنے دے. وہ اس پہ بھی بعض اوقات جانور جو ہے وہ ہوتا ہے کہ نہیں میں نے رسی یہ توڑانی تو ٹھیک ہے، بہت ٹھیک ہے. بہرحال آزادی بہت بڑی ذمہ داری ہے. آزاد لوگوں کی طرح ہم لوگ، انسانوں کی اکثریت کام نہیں کرتی. تو امتحان وغیرہ صحیح ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ اپنے نمبر نہیں ہوتے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے نمبر اصل میں آپ کا تعارف نہیں ہے، وہ ایک اور ضرورت ہوتی ہے. لیکن بہرحال ہے نا. تو یہ جو ابھی میں بتانے لگا ہوں یہ ہم آپ سے جیسے پوچھیں گے کہ یہ بتایا تھا تو اس کا کیا مطلب ہے. منتخب کا مطلب ہوتا ہے انتخاب کرنے والا. ابھی آپ تھوڑی سی عربی آگے پڑھیں گے تو آپ کو کچھ اس میں جیسے سانچے سے ہیں الفاظ کے نا، جیسے پیٹرنز ہیں، ان میں الفاظ عربی میں بنتے ہیں. تو ہر سانچے میں، ہر پیٹرن میں کوئی نہ کوئی لفظ بن جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ عربی میں استعمال بھی ہوتا ہو، لفظ بن جاتا ہے. تو عربی میں جو استعمال ہوتا ہے بس معیاری تو وہی سمجھا جائے گا. آپ بنا بھی لیں تو عرب آپ کی طرف دیکھیں گے کہ یہ آپ نے کیا کہا ہے. تو منتخب، انتخاب، یہ کرنے والے کو کہتے ہیں. منتخب ہوتا ہے جس کا انتخاب کیا جاتا ہے، جسے چنا جاتا ہے وہ منتخب ہوتا ہے. تو یہ بہت عام ہے کہ لوگ بولتے ہیں منتخب نصاب. تو وہ چونکہ فرق نہیں پتہ منتخب اور منتخب کا، اردو میں نہیں ہے اس طرح سے. تو نصاب سب جانتے ہیں کہ نصاب کیا ہوتا ہے. نصاب کوئی آپ کو کسی بھی چیز کا مکمل علم دینے کے لیے نہیں ہوتا. نصاب کسی بھی علم کی ابتدائی ٹریننگ ہوتی ہے. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ماسٹرز کر لیا یا یہ کر لیا وہ کر لیا، تو اس کے بعد آپ اس علم میں قدم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے. یعنی اب تک آپ کو ٹرین کیا گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے ہماری رہنمائی میں، اور اب اس کے بعد آپ آگے اب سفر شروع کریں گے. تو نصاب اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ کسی بھی علم کی ٹریننگ دی جائے لوگوں کو، اور اس ٹریننگ کے بعد اب وہ آگے بڑھنا شروع کریں. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ نصاب کی تکمیل کے بعد اور کوئی نمبر شمر لینے کے بعد، ڈگریاں لینے کے بعد، لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آ گیا ہے. ایسا نہیں ہے. اب یہاں سے آپ نے اکیلے آگے جانا ہے، وہ آپ کو ٹریننگ دے دی گئی ہے. تو ایک ہمارے بزرگ تھے، عربی کے بہت ماہر تھے، اور آواز کلیئر نہیں آ رہی. اس کا مسئلہ اس میں اپنا رخسار کے در ہے، اس میں مائک کا مسئلہ تو نہیں ہے. آواز اب صحیح آ رہی ہے. ہاں اگر آپ پوچھ لیں تو شاید کوئی کمنٹ آ سکے. اگر آپ پوچھ لیں ایک دفعہ مائک قریب کر کے تو جواب دیکھیں. آواز نہیں آ رہی کیا؟ یہ کیوں نہیں آ رہی آواز؟ اس کا مائک کا، اس کے سیل کا مسئلہ ہوگا، اس نے بدلے نہیں ہوں گے. وہ پوچھ جی
مذاق بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس تو آ رہی ہے. ہاں اچھا، یہ اگر کہیں آواز نہیں آ رہی نا صحیح، تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے اس کا مسئلہ ہوگا، نیٹ کنیکشن کا، یا وہ کیا ہوتا ہے نیٹ کا مسئلہ ہوگا نا وہ. ہاں اس لیے آپ کو آواز شاید نہ، تو سگنلز چیک کریں. میرا خیال ہے گاڑی کے نیچے لگا ہونے کی وجہ نہیں یہ نہیں وجہ، یہ اس کے سیل کا مسئلہ ہے. وہ رخسار سے پوچھیں کہیں ملے تو کہ وہ اس کے سیل کو بدلا تھا اس کے کہ نہیں. اچھا آپ یہ بہرحال دیکھیں، ادھر پڑا رہے، پھر ادھر نظر رکھیے گا کہ نہ آئے آواز. تو ہم لوگوں نے جیسے ہر چیز کو، ہر لفظ کے مطلب کو ہم نے کرپٹ کر دیا ہے، یعنی ہم ولگرائز کرنے کی چیزوں کو، جیسے چیمپئن ہے، اگر کسی چیز کی سطح کو گرانا ہو تو اس کو ہمارے حوالے کر دیں. تو اب ڈگریاں ہوں یا کچھ بھی ہو تو ہم یہ پھر وہی لے کر اپنے نمبر اور ڈگریاں گھومتے رہتے ہیں. میں یہ بیٹھا ہوں، آپ یہ بیٹھے ہیں، اور اب اس کے بعد ہمیں ایک دوسرے سے کوئی ضرورت ہے اگر، تو میں ڈگری کو کیا کروں گا؟ آپ یہ جو آپ جانتے ہیں، کیا وہ آپ جانتے ہیں یا نہیں، یہ ڈگری نہیں بتائے گی. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نصاب کی تکمیل کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کمال حاصل ہو گیا. نصاب کی تکمیل کمال نہیں ہے، اب اس کے بعد ساری زندگی کا ایک مسلسل ترقی کا سفر ہے. تو نصاب، اس لیے اب یہ منتخب نصاب، جس کو ہم منتخب نصاب کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہو یہ گیا کہ قرآن یا احادیث یا ہمارا پوری دینی روایت، اس میں ایک مسئلہ ہو گیا، لوگوں نے سمجھا، جس میں ابوالکلام آزاد، مولانا مودودی، ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال، یہ سید قطب، بہت سے لوگ ہیں. ان سے آپ کو عقائد کے اختلاف ہوں، اتفاق ہوں، کسی بات سے اتفاق ہو، اختلاف ہو، وہ زندہ لوگوں کو ہوتا ہے. ذہنی اختلاف ضروری ہے اور قلبی اتفاق بھی ضروری ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو تہذیب نہیں بن سکتی. ذہنی اتفاق ہوگا تو یہ فوٹو کاپیاں ہیں، سارا کلوننگ کا عمل ہے، یہ ہوتا ہی نہیں ہے. اور قلبی اتفاق ہونا چاہیے. ہمارا دل ایک ہے، ذہن مختلف ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو میری بات سے، مجھے آپ کی بات سے اتفاق نہیں تو کیا ہوا؟ لیکن کیا ہمارا یہ اختلاف مخالفت تو نہیں ہے؟ ہم اس مصیبت میں پھنسے ہیں. تو اب یہ ہوا کہ ان تمام لوگوں نے ایک چیز محسوس کی، مسلمانوں کے پاس جو رہی صحیح سیاسی قوت کہیں تھی، کمزور سی لنگڑی لولی، وہ بھی ختم ہو گئی. تو اب ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ مسلمانوں کا پورا جو یہ ڈسکورس تھا، یہ کسی ماحول میں بامانہ تھا، خاص ماحول تھا، اس میں بامانہ تھا. اب وہ نہیں رہا، اب چیزیں بے جوڑ سی ہونے لگیں. لوگوں کو یہ لگا کہ قرآن کے اس حکم، حدیث کے اس حکم، اور لوگ مختلف آ کے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز یہاں ریلیونٹ نہیں. اور یعنی ہم سادہ مطلب ہے کہ جو کسی بھی ڈسکورس کو، کسی عقیدے کو، کسی نظریے کو، کسی تھیری کو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ارریلیونٹ ہو جائے. مسلمانوں کو جو مسئلہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ ان کو یہ لگا کہ ہم ارریلیونٹ ہونے لگے ہیں، ہم نیچے والا ہاتھ بن گئے ہیں. ہمیں علم میں، قانون مطلب علم کی ہر قسم میں، باقی معیشت میں، معاشرت میں، عملی زندگی میں، ہر جگہ کچھ لوگوں کے تابع رہے بغیر ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں. اور اس سے بڑھ کر مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم اپنا کانفیڈنس لوز کرنے لگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنے اپنے دشمن کی نقل کرنے میں کامیاب ہیں، اتنے ہم پر اعتماد ہوں گے، اور جتنے ہم ان کی نقل کرنے میں ناکام ہیں، اتنا ہمارے اندر اعتماد نہیں ہوگا. یہ بہت بڑا بحران تھا جس کو اکبر نے محسوس کیا، اقبال نے محسوس کیا. ٹھیک ہے، تو اپنے اپنے طرز پر لوگوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی. ان میں ایک لائن ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب کے استاد ہیں، ظاہر ہے یہ سب لوگ، ابوالکلام آزاد بھی ہیں، امین حسن اصلاحی بھی ہیں، اور لوگ بھی ہیں. تو یہ جو
مولانا امین حسن اصلاحی نے ایک ابتدائی نصاب ترتیب دیا کہ یہ جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے جس کی پوری ذہنی ساخت جدید ہوتی ہے، اور جدید ذہنی ساخت کا مطلب بہت خطرناک ہے، مطلب مذہب مخالف ذہنی ساخت ہوتی ہے، اپنی پسند اور ناپسند میں، یعنی وہ ذہن میں جو چیزیں شناخت ہو رہی ہوتی ہیں انہیں یہ رد قبول جس بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اندر پسند اور ہے، مانا ہوا صحیح اور ہے، اور پسند اور ہے ناپسند اور ہے، یہ ایک سپلٹ ہو گیا اور اس میں پھنس گئے لوگ، ایک دراڑ آ گئی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم اس مسئلے کو کیسے حل کریں، قرآن irrelevant ہو رہا ہے، حدیث irrelevant ہو رہی ہے، لوگ سوال اٹھاتے ہیں، اور یہ مغرب کے وہ لوگ جو اسلام مخالف نہیں ہیں، ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے کہ ہماری غلطی کو اگر کوئی پوائنٹ بتائے ہم کو کہ تم میں یہ غلطی ہے اور تمہارے مسائل کا سبب تم خود ہو، تو ہم جوابی یعنی الزامی جواب دینا شروع کر دیتے ہیں اس کو۔ یعنی میں اگر کسی سے کہوں کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے اور وہ مجھے جواب میں کہے کہ تمہارے اندر بھی یہ غلطی ہے، تو یہ بے وقوف آدمی بھی ہے، گھٹیا آدمی بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاح کرتا ہوں نا تو میری اصلاح کرو، ہم دونوں ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کرتے، میں بھی اپنی غلطی پہ قائم رہتا ہوں، تم بھی اپنی غلطی پہ قائم رہو، بس بھائی نہیں، آپ نے میری اصلاح کرنی ہے، میں نے آپ کی اصلاح کرنی ہے، آپ مجھے بتائیں گے تم یہ غلط کر، میں، اور جب آپ مجھے بتائیں گے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک ہو، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اب مسلمانوں کا ایک مزاج ہے، بھائی حضور نے فرمایا حکمت مومن کی میراث ہے، یہ تمہیں جہاں سے ملے اس کو لے لو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی صحیح بات کرے تو اس بات کو یہ خود نہ کرو، مطلب یہ ہم نے فراڈ کیا ہے، ہم خود یہ کرتے ہیں کہ بھائی میں صحیح ہوں یا غلط، میں بات تو صحیح کر رہا ہوں، مجھے نہیں اس کی اجازت، مجھے صحیح بات کرنے کے ساتھ خود بھی صحیح ہونا ہے۔ یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ جدید دنیا میں چلنے والا نہیں ہے، اب نہیں۔ وہ دیکھیں گے کہ جو بات ہمیں بتا رہا ہے مسلمانوں کے بارے میں، سب کہتے ہیں کہ مسلمان جو دین ہم پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنے بچوں، یہ اپنی بیویوں، یہ اپنے گھروں کے اندر، یہ اپنے اوپر نافذ کرنے میں ناکام ہے۔ تو بدبختو، جس کو تم خود پسند اپنی تنہائیوں میں نہیں کرتے، جس کو تم خود اپنے اوپر نافذ کرنے میں ناکام ہو، وہ تم ہماری ترقی سے جلتے ہو کہ ہم پر نافذ کرنے آ رہے ہو کہ ہم بھی تمہارے جیسے دریوزہ گھر بن جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کے بڑے لوگوں کا اعتراض ہے، وہ دشمن نہیں ہیں مسلمانوں کے، وہ کوئی کنسپریسی نہیں کر رہے مسلمانوں کے خلاف، وہ ایک صحیح بات کر رہے ہیں کہ ان کا پورا دین، مذہب، پوری جدید دنیا ہم نے بنائی ہے، اس میں جہاں ان کو جگہ دی جائے گی وہاں معاملات بے جوڑ ہو جائیں گے، اور یہ انہیں پتہ ہے، یہ انہیں پتہ ہے۔ کیوں یہ اپنے دین کو عمل میں نہیں لاتے؟ کیوں یہ بہانے بناتے ہیں اس وقت؟ کیونکہ یہ بات ان کو پتہ ہے کہ ہمارا دین موجود دنیا کو چلانے میں معاون نہیں ہے، اور نہ یہ خود اس طرح چلتے ہیں، نہ اپنی اولادوں کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ہر آدمی ریٹائرڈ ہونے کے بعد اس کو شوق ہو جاتا ہے کہ وہ دین سیکھے، ہاں یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کیا اب یہ خیال بھی آیا کہ میں اپنی اولاد کو اس طرف لے کے آؤں؟ مستقبل تو نوجوان ہوتے ہیں کسی قوم کا، باقی تو وقت گزار چکے، آپ نے جو دنیا کو دینا تھا وہ دے دیا، اب آپ لینے والے ہیں اسی بنائی ہوئی دنیا سے۔ تو اب کیا ہے کہ اپنی اولاد، اپنی آنے والی نسل کو کیسا بنانا چاہتے ہو؟ تو وہاں تو دین کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اکثریت دیندار لوگوں کی اولاد دیندار نہیں ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے یہ برا لگتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے لوگوں کو کہ تمام مدارس کے جو لوگ چلا رہے ہیں ان تمام کے بلا استثناء وہاں پر جو علماء اور یہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کی تمام کی اگلی نسل انہی کی گود میں ہے جن سے انہوں نے ساری زندگی لڑتے ہوئے گزاری ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب یہ بات نہیں چلے گی کہ ہم بات سنو میری، اور تم، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دوسرے کی بات سنو۔ ابلیس نے آ کے حضرت ابو ہریرہ کو سکھا دی تھی آیت الکرسی،
تو لے لیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم ابلیس ہو میں تم سے آیت الکرسی نہیں لیتا، لیکن یہ مجھے نہیں اجازت کہ تم ابلیس بن کے آیت الکرسی تقسیم کرتے پھرو ایسا نہیں ہے، ترتیب کو سمجھنا چاہیے۔ تو وہاں پہ کیا ہوا، وہاں اب کیا ہوا کہ یہ سب کہتے ہیں کہ مسلمان ریلیونٹ نہیں رہے۔ جدید نوجوان جب پڑھا لکھا یا جدید آدمی، کوئی، ہم سبھی جدید ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ مطلب جدید ہونے کا مطلب یہ ہے، آسان الفاظ میں عرض کر دوں کہ پسند ناپسند کافروں والی، صحیح غلط مسلمانوں والا، یہ جدید آدمی ہوتا ہے۔ میں مسلمانوں میں جدید آدمی یہ ہوتا ہے جس کی پسند اور ناپسند ساری ہے کافروں والی، اور اس کا صحیح غلط، جب وہ ماشاءاللہ تقریر کرنے بیٹھیں گے تو میری طرح، تو اس وقت وہ بہت زیادہ مسلمان ہوں گے، جب دین کی دعوت اور تبلیغ کر رہے ہوں گے بہت مسلمان ہوں گے، بڑے اچھے، لیکن جب انہیں خود پر دین، اور خاص کر وہاں جہاں مسئلہ ہوگا خدا کی پسند اور ناپسند کا، جہاں مسئلہ ہوگا رسول کی پسند اور ناپسند کا، تو یہ انہی بدبخت مسلمانوں نے یہ کر دیا ہے کہ رسول کی پسند جو ہوتی ہے نا، یہ کوئی فضول چیز ہے، یعنی سنت، جب آپ لوگ پوچھتے ہیں جب آپ سے کہ یہ فرض ہے کہ سنت ہے، یہ اس سوا میں مطلب نہ میرا یہ مزاج ہے نہ ہم یہ کر رہے ہیں، کہنے کا مطلب یہ کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا رہا، کہنے کا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سوال توہین رسالت ہے کہ یہ فرض ہے کہ سنت ہے۔ اگر سنت ہے تو پھر کوئی بات نہیں، ہاں ہمیں مطلب غیر ایسی کوئی چیز ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ سارا کس نے بنا دیا کہ جہاں پسند ناپسند آئے گی وہاں ہم کہیں گے کہ وہاں ہم یہ ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں تو اس کو کرنے میں کیا حرج ہے، یعنی ہم دین کو چھوڑے ہوئے ہیں، ہم کئی ایسے معاملات اپنائے ہوئے ہیں جو خدا اور رسول کے پسندیدہ نہیں ہیں، لیکن ان پہ کوئی واضح حکم نہیں موجود، تو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب پسند ناپسند آ جائے گی وہاں، تو وہاں جو یعنی کرنا چاہیے اس کو، تو وہاں ہم پوچھیں گے کیا یہ ضروری ہے، اس کو الٹنا تھا، الٹنا تھا۔ تو جہاں بھی یہ ہو گیا یہ والا معاملہ، تو اب جدید ہے، ہم سب جدید ہیں ان معنوں میں۔ اب اصل میں یہ ہے کہ میں یک طرفہ تقریر کیا جاؤں، آپ کوئی سوال کر لیں تاکہ آپ بھی سمجھیں کہ آپ بھی آئے ہوئے ہیں، ہاں کوئی سوال، میں تو آپ کہیں گے یہ درمیان میں موقع ہی نہیں دے رہا، تو آپ بولیں، کوئی سوال کریں، تاکہ باتیں تو یہ ہیں کہ اب ہم پھنس گئے ہیں مطلب ایک دوسرے کے ساتھ، اگر ہم اس کو سمجھیں تو تعلق کہتے ہی اس کو ہیں، تعلق معلق ہونے کو کہتے ہیں، جیسے زنجیر کی دو کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں نا، معلق ہو جانا ایک دوسرے میں، یعنی پھنس جانا۔ تو تعلق، ہمارا تعلق کے معاملات میں ہم کیسے ہیں، اس پہ تو ہم پھر گفتگو کریں گے کہ وہ آدمی کے جدید ہونے کی اصل شناخت ہے کہ جدید تہذیب لا تعلقی کی تہذیب ہے، اور روایت یا مذہب یہ تعلق کی تہذیب ہے، لیکن اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ ابھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کوئی سوال نہیں کریں تو اچھا ہے، میں بولتا رہوں، لیکن میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار ہم کیوں آئے تھے، ہمیں تو بولنے نہیں دے رہا۔ اللہ خیر۔ ایک چیز ہے جو آپ نے ذکر کیا سنت اور فرض کا، اس کا سنت اور فرض کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سب سے اچھا علم جو ہے عمل جو ہے وہ یہ ہے جو میں نے فرض کر دیا ہے، تو بندے کی دستوری ہوتی ہے کہ جو اللہ سب سے اچھا عمل ہے وہ فرض ہے، وہ پورا کرنا ہے ہمیں، اور سنت بھی یہ ہے کہ نوافل جو ہے یہ سنت جو ہے اس میں ایک جرنی پہ انسان جتنی آپ کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سنت دیتا رہے گا۔ تو آپ کی بات سے ریفلیکشن یہ نظر آئی مجھے کہ سنت بھی اتنی امپورٹنٹ ہے، وہ آئی گیٹ دیٹ، مجھے نہیں سمجھا، لیکن یہ کہ ایک جرنی بھی ہے کہ انسان میں بھی وہ مکمل نہ ہو سکے سنت کے مطابق، لیکن ایک سفر بھی ہے، اس میں تھوڑا سا کلیئرٹی لے آئی۔ اچھا، اس میں ایک یہ بہت اچھا سوال ہے کہ جیسے اس بات سے یہ لگتا ہے کہ یعنی جو لوگ، اب ظاہر ہے کہ ہم بات یہ نہیں کر رہے کہ کمال حاصل کرنا، ہم کمال حاصل نہیں کر سکتے، عبد اور بندہ ہونے کا مطلب ہے ناقص ہونا،
بندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں استغفار کرتے تھے 70 دفعہ مجلس میں؟ تو ہمارے تو رسول ہیں نا، لیکن اللہ کے بندے ہیں اللہ کے، تو اللہ کے حضور استغفار کرتے رہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے اپنے اس میں کہ جیسا مجھے قرآن نے کہا کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی، جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کو خود کو سمجھتے تھے کہ جیسے یہ مجھ سے خطاب ہے۔ تو آدمی مکمل کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم یہاں صرف بات کر رہے ہیں کہ ہم جہاں تک ہیں کیا وہاں تک صحیح ہیں۔ میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ سنت کے ظاہری پہلوؤں پر بات نہیں ہو رہی، یعنی سنت کے معاملے میں جو ہمارا نفسیاتی رجحان ہے وہ تحقیری ہے۔ اصل میں نقطہ یہ ہے کہ عمل میں کسی چیز کو میں لا سکتا ہوں نہیں لا سکتا، وہ بات بالکل اس میں 50,000 قسم کی چھوٹ موجود ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو سنت کے نام پہ ہمارے ہاں جن پہ شدید اصرار ہے، تو وہ لگتا یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جن کی وجہ سے جن کے نافذ کرنے حضور دنیا میں آئے تھے، ان سے جان چھڑانے کے لیے کچھ ایسی سنتوں پہ زور دینا شروع کر دیا گیا ہے کہ تاکہ ہماری ان اصل چیزوں سے نظر ہٹ جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ ظاہر پہ بہت زیادہ توجہ، یہ کسی بھی، جیسے اب پہلے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ظاہر پر بہت زیادہ توجہ جب مرکوز ہو جائے نا، تو ایسے لوگ ایمان بالغیب کے قابل بھی نہیں رہتے۔ یعنی چاہے وہ سنت اور دین ہی کے ظاہری پہلوؤں پہ، ہم آگے پڑھیں گے دیکھیں گے کہ یہ سارے لوگ جو تھے جنہوں نے ایک وقت میں اس کا انکار کیا کہ کعبے کا منہ ادھر تھا اور ادھر تھا اور یہ نہیں کیا، تو دین نے وہاں پر کیا تبصرہ کیا؟ ٹھیک ہے کہ جس طرف تم منہ کرو گے خدا ادھر ہی ہے۔ تو ظواہر کو اصل بنا دینا، اصل میں کیا ہے؟ یہ کرپشن ہے۔ تو مذہبی طبقات زوال کے دنوں میں ظواہر کو اصل سے ریپلیس کر دیتے ہیں، یعنی ظواہر کو اصل بنا دیتے ہیں۔ تو جی ہاں، جیسے ایک حدیث بھی ہے کہ جب کوئی بدعت آتی ہے تو ایک اصل جو صحیح سنت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی، اسی سے بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بدعت فارم ہے نا صرف، یعنی بدعت ایک فارم ہے، میننگ لیس۔ ٹھیک ہے، تو وہ ایک میننگ کو ریپلیس کر دیتی ہے نا؟ صحیح۔ تو سر اس میں جو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ کون سے جو ایسی چیز ہے جو کہ خود اپنائی گئی ہے اس کو اصل کی؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں جس کا یہ بات ادھر چلی جائے گی، وہ مسئلہ اہم نہیں ہے۔ یعنی میں خارج کے مطابق اپنے اندر کو مطابق کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں، ابھی پہلے سٹیپ پہ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ بات کو چلائیں گے۔ سوال آپ کو اپنا یاد ہے نا، بھول تو نہیں گیا؟ وہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے کئی دوست ہیں آج کل اتنی ہماری ہو گیا کہ وہ سوال کریں گے اور اگر آپ 2-3 دن بعد انہیں جواب دیں نا تو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو آپ دوسرے کو جناب پورا تھیسس دے دیں گے اس کا لکھنے کے لیے یا بات کے لیے، خود سوال کر کے چھٹی۔ تو جس کئی ہیں چیزیں، مطلب اگر سوال کرنے والا سے پلٹ کے پوچھا جائے کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، یعنی ایک بات ہے نا، ابھی تو ہم یہ نہیں کر رہے لیکن میں آپ کو ویسے ہی اشارہ دے رہا ہوں ایک، کہ اگر سوال کرنے والے سے پلٹ کے پوچھا جائے کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اور اس کے پاس اس پر کہنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تو وہ اپنے سوال میں سچا آدمی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے ذہن میں ایک سوال ہو اور وہ اس سے مخلص ہو اور اس پر اس نے کوئی کام نہ کر رکھا ہو، اور اسے دلچسپی نہیں ہے اس سے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک دیکھنا چاہیے کہ سوال تھوڑا پختہ خیر کرنے کے ذریعے چلے، وہ تو خیر اور طرف چلی جائے گی بات، ابھی ہم یہ کرتے ہیں جو کر رہے ہیں۔ تو آج یعنی امتحانی نقطہ نظر سے 2 سوالات ہو گئے، ایک یہ کہ نصاب کیا ہوتا ہے، مطلب اس کی تھوڑی سی جیسے وضاحت، اور ایک منتخب اور منتخب میں جو فرق تھا۔ تو
اس طرح اور بھی چیزیں اس میں کچھ ایڈ کریں گے کہ ہم وہ، کیونکہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو بہت ذرا ڈھیلا ڈھالا رکھنے سے نا سبھی ہم پھر سست ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا اس میں۔ اچھا جناب، اب بات آپ کی یہ تھی، بات یہ تھی کہ جو آپ نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہمیں پتہ چلے۔ جو اصل ہے وہ مطلب سارے لوگ بول چکے ہیں، کسی کو نہیں پتا، اور جو اس کی جو دوسری ہے وہ مطلب جو امپلیمنٹیشن لوگ کر رہے ہیں، جس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، وہ جب صحیح نہیں ہے تو اصل حقیقت صحیح بات تک ہم کیسے پہنچیں؟ ایک تو آج میں یہ لایا تھا کہ وہ جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے نا، قرآن حکیم کی بہت ہی بنیادی وہ ہے آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر یہ جیسے سعودیہ میں بہت بڑا کام ہوا، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ انسائکلوپیڈیا ایک، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کے تمام جو معاملات تھے اس پر، اور یہ بہت بڑا مجموعہ اور بہت قیمتی شے ہے، اس میں آیات احادیث اہل علم نے جو کچھ کہا یہ سب، اور بہت چوٹی کے لوگ سعودی حکومت کے لگے اس میں، نظرۃ النعیم کے نام سے ہے۔ اس میں ابن قیم، اب ابن قیم کو ہم اگر جانتے ہیں تو جانتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اور نہیں جانتے تو ہمیں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ انہوں نے ان کے حوالے سے انہوں نے یہاں پر یہ لکھا کہ اللہ سے مدد مانگنے والے لوگوں کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اور مدد، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے مدد، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے۔ تو یہ 4 قسمیں بنائی ہیں، وہ تو ہم دیکھیں گے اس میں، یعنی وہ جو انہوں نے بتائی ہیں کہ قرآن حدیث، جیسے ہم ڈاکٹر صاحب کو پڑھ رہے ہیں یا ہم اور اہل علم کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے، ان کی کوئی بات آخری بات نہیں ہوتی، وہ تو رسول ہی کی بات آخری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ کی بات آخری ہے، لیکن بہت سارے لوگ پھر زندگیاں گزارتے ہیں ایک کام میں، تو وہ ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں، تو وہ مفید ہوتا ہے، ظاہر ہے ہم سمجھنے کے لیے چیزوں کو۔ یہ جو ایک مسئلہ ہے کہ ہم حقیقت تک کیسے پہنچیں، اگر آپ اس کو شروع کیا، اگر آپ مطلب مجھے نہیں اس سے کوئی بڑا مسئلہ کہ یہ شروع ہو یا نہ ہو، لیکن مطلب بعد میں میرے لیے ایک مسئلہ کھڑا جاتا ہے، ہاں ہے، اچھا ہاں، تو ہمارے اوپر 2011 سے دباؤ تھا کہ یہ کارروائی شروع کرو، لیکن بس ہم ڈرتے رہے، جھجکتے رہے کہ اگر یہ کیا تو پھر لوگ یہاں نہیں آئیں گے، تو مجھے میر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، لیکن وہ میں سنا ہی دوں۔ ہم خاک میں ملے تو ملے لیکن اے سپہر، اس شوخ کو بھی راہ پہ لانا دو، تو آن لائن کا مطلب راہ پہ لانا ہوتا ہے نا وہ تو خیر الگ بات ہے، اس کو رہنے دیں۔ قرآن حکیم میں واضح ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جاہدوا فینا، جاہدوا فینا مطلب کہ وہ اپنی پوری سیریسنس آدمی کے اندر ہوتی ہے نا، جو اسے موت کو فیس کرتے وقت جیسے سیریس آدمی ہوتا ہے نا، ہم اس صلاحیت کی آدمی کی بات کر رہے ہیں، یا جس سے کنی کترانے کے لیے وہ ساری زندگی اپنے باہر کھلونے ڈھونڈنے میں، ان سے کھیلنے میں، بدلنے میں رہتا ہے، تو یہ ایک آدمی میں آخری درجے کی سنجیدگی ہوتی ہے، جو تب ہوتا ہے جب وہ موت کو فیس کرتا ہے، وہ پوری سنجیدگی صرف کر دینا، یہ ہے جہاد۔ کسی بھی کام میں وہ سنجیدگی صرف کرنا جو موت کو آمنے سامنے دیکھ کے آدمی جیسے سیریس ہوتا ہے۔
یعنی یہ مطلب سیریس منہ بنا کے بیٹھے رہنا یا سیریس باتیں کرنا، یہ تو نہیں نا مطلب اس کو کہتے کہ سنجیدگی یہ ہے نا. ورنہ اگر سنجیدگی کچھ ایکسپریشن کا نام ہوتا تو سارے چوٹی کے مسخرے بہت چوٹی کے سیریس ہوتے ہیں. بالکل دوسروں کو ہنسا ہنسا کے پیٹ میں درد پڑ جائے گا لوگوں کا، لیکن ان کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ بھی نہیں آتی. تو وہ ہے جب ہم کہتے ہیں جہاد، یعنی کیا ہوتا ہے. کچھ کہتے ہیں وہ قتال کے معنوں میں ہے، یا یہ کہ جب اللہ نے فرمایا کہ وجاہدہم بہی جہادن کبیرہ، تو ہی کی ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے، تو قرآن سے جہاد قتال تو نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاد کیا ہے. اپنی سنجیدگی، پوری سنجیدگی جس کو ہم یعنی جیسے کہہ رہے ہیں کہ جو موت سے بچنے یا موت سے بھیڑنے کے لیے جو آدمی کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے. جب آدمی کو پتہ چلے کہ اب میری جان جائے گی، جان جائے گی، یہاں جو وہ ہوتا ہے، اس سنجیدگی کو کسی کام میں صرف کر دینے کو جہاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اللہ یہ کہتا ہے کہ جب وہ اپنا اہم ترین مسئلہ اپنے ہونے کا میرے ساتھ تعلق کو بنا لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے، میں انہیں لازماً اپنے راستے دکھاتا ہوں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر طلب ناقص ہے تو پہلے طلب کو خالص کرو، اور اگر تمہاری طلب نہیں خالص تو تمہیں بہتر سے بہتر چیز دے دی جائے گی، وہ 2 ٹکے کی 2 کوڑی کی ہے تمہارے لیے. طلب میں مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے. تو ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنی طلب کو خالص کرنے پر تیار نہیں ہیں، اور ہماری طلب کیسے اس میں ملاوٹ ہو رہی ہے، تلخ بات ہے. لیکن کوئی نہیں، مطلب پھوڑا نکلا ہو، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اس کو کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، نشتر نہ چلائیے گا، بلیڈ نہیں لگانا، نہیں تو میرے خیال میں آپ برے آدمی ہو جائیں گے. ایسا تو نہیں ہوتا نا. یعنی بات کرنے والے کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگلا سننا کیا چاہتا ہے. یہ گھٹیا آدمی کی نشانی ہوتی ہے. ہاں، وہ ہماری جو لیڈرشپ کا مسئلہ ہے. اچھا، وہ یہ کہ وہ ساری لیڈرشپ کا مطلب مدینی ہوں، شاسی ہوں، سب اس معیار پہ دیکھے جائیں گے کہ لوگ جو سننا چاہتے ہیں انہیں وہ سنانا ہے، یا لوگوں کو جو سننا چاہیے وہ سنانا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے. آپ میں سے بہت ساری میرا خیال ہے میرے سمیت لیڈر بننا چاہتے ہیں نا، تو اچھی بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں. لیکن ایک نقطے وچ گل مکدی ہے. وہ کیا کہ یہ نہیں دیکھنا کہ اگلا سننا کیا چاہتا ہے، نہیں، اسے کیا سننا چاہیے، اس کی ضرورت کیا ہے. ہماری طلب خالص ہو تو اللہ اس طلب کو جیسے کہتا ہے کہ میں خود ہی خدا کہتا ہے نا کہ میں آسمان دنیا پہ ہوتا ہوں، جیسے ہم کہہ رہے ہیں گویا اللہ اس طلب کو پورا کرنے کے لیے عرش سے اترتا ہے. تو اب طلب نہیں ہے سچی، کھوٹی ہے، تو لوگ کہتے سمجھ نہیں آ رہی، نہیں سمجھ آ رہی، کہاں سے پہنچوں، صحیح بات نہیں سمجھ آ رہی، سب فراڈ ہے. ہم سمجھنا نہیں چاہتے. اچھا، چاہتے یعنی چاہت طلب ہوتی ہے نا، یہ کرپٹ کیسے ہوتی ہے، یہ مسئلہ ہے. اس کا سبب ہے جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں امیج کلچر. امیج کلچر طلب، چاہت، جس پر
جو ہمارا مطلوب ہے اس کے ملنے کا کل انحصار طلب پر ہے، ورنہ تو نبی آئے سب کو ہدایت دے گئے. نبی اپنے زمانے کی اکثریت کو ہدایت پہ لا کے نہیں جاتے. ہر نبی اول دن سے لے کر اکثریت نہیں ہدایت پہ آتی. نبی ہوتا ہے، حضرت جبرائیل ایسے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہر لمحہ لمحہ آسمان سے زمین پر ایک جیسے ہلچل مچی ہوتی ہے، اکثریت حق پہ آ جاتی ہے، کیونکہ اکثریت کی طلب خالص نہیں ہوتی. اگر میں غلط کہوں تو آپ بھی مجھے کریکٹ کر لیں. میں کروں گا ضرور، فکر نہ کریں آپ. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ میں ہر انسان کو ایسے اپنا آپ دکھا دوں گا جیسے سورج دیکھتا ہے، اس کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ رائے حق ہے، اس کے بعد وہ اس کو نہ مانے وہ اس کی بات ہے. بٹ اب وہ دنیا میں آیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے صاف واضح کر کے. بالکل ٹھیک ہے بات، حضور نے فرمایا نا، بالکل واضح حدیث ہے کہ جس راستے میں چھوڑ کے تمہیں جا رہا ہوں اس کی رات بھی دن جیسی ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن آپ اگر میری بات پوری ہونے دیتے تو یہ سوال پیدا نہ ہوتا. یہ کریکشن ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ ہے کہ اب طلب کیسے کرپٹ ہوتی ہے، یعنی میری جو وہ ہے یہ اگر کرپٹ ہو جائے تو خدا سامنے آپ کو نظر آ جائے تو مان لیں گے؟ تمام معجزات کا انکار کیا، ملنے کے باوجود نبی کی زندگی میں معجزوں کی لائن لگا دی. حضرت موسیٰ جیسے معجزے کسی نبی کو نہیں ملے، مان لیا لوگوں نے. اس سے زیادہ واضح کیا ہونا تھا؟ ہو گیا تھا نا واضح، مان لیا. کوئی کچھ بھی کہے پر سننے والا وہ سنتا ہے جو سننا چاہتا ہے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ طلب کرپٹ کیوں ہوتی ہے؟ چاہت، جو سننا چاہتا ہے، اس کا سبب ہے جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں. کیونکہ 200 سال پہلے کیا تھا، 300 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 14، ہم کہہ رہے ہیں کہ منتخب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے کرائسس سے ہم لوگ کیسے نکلیں گے. اب ہمیں اپنی صورتحال کو سمجھنا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں. دل کو، چاہت کو برباد کر دینے والی سب سے بڑی شے آنکھ کا وہ استعمال ہے جس کو آپ خود غلط سمجھتے ہیں، میں نہیں. یعنی اس میں میرا اور آپ کا اختلاف ہو جائے گا کہ اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے سٹیپ پہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اصل میں کیا ہے اور میں اس تک پہنچا کہ نہیں. پہلا مسئلہ جس سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ جس کو میں نے صحیح سمجھا اس کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے. اگر یہاں سے گڑبڑ ہو گئی تو آخر تک سب برباد ہو جائے گا. میں نے کچھ چیزوں کو سمجھا نا کہ یہ صحیح ہے، اس پہ ابھی تو ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں، دینی دلائل کا انبار ہے اس پر. لیکن وہ باتیں کوٹ کرتے رہنے سے تو آپ زبردستی مان جائیں گے نا، مطلب آپ اختلاف نہیں کریں گے. سادہ بات کیا ہے، اپنے تجربے سے ہر آدمی دیکھے. جس چیز سے خدا توفیق چھین لیتا ہے وہ ایسی غلطیاں ہیں جنہیں آپ خود غلطی سمجھتے ہیں، وہ ہوں یا نہیں. کوئی بات اصل میں غلط ہے یا نہیں، اس کو چھوڑ دیں، اس پہ بڑی معافی ہے. لیکن آپ نے اسے غلط سمجھا، آپ نے اسے برا سمجھا، اب آپ اس میں ملوث کیوں ہوئے؟ یعنی ایسی غلطی جو جان بوجھ کے کی جائے یہ غلطی نہیں ہوتی، یہ گناہ بھی نہیں ہوتا، یہ بے وفائی ہوتی ہے.
اور گناہ ہو، گناہ جن کو ہم دوسرے گناہ کہہ رہے ہیں، گناہ ہوں یا غلطیاں ہوں، اس کی بڑی معافی ہے۔ جنت میں سارے گناہ گار ہی جائیں گے نا، سارے گناہ گار جنت میں جائیں گے، تو دوزخ میں کون جائے گا؟ بے وفا۔ اللہ معاف کرتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، اللہ درگزر کرتا ہے، یہ وہی بات ہے، غلطی کو، گناہ کو، لیکن بے وفائی کو نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غیرت مند ہے۔ بے وفائی کی معافی یہ کوئی بھی غیرت مند نہیں دیتا۔ تو جہنم میں کون جائیں گے؟ سب وہ جنہوں نے زندگیاں اسی پر گزار دیں، جن کو کہتے ہیں کوئی گناہ کبیرہ صغیرہ نہیں ہوتا۔ کبیرہ کون ہے؟ کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ کون سا ہے؟ جس پر ہر کبیرہ استغفار کے ساتھ صغیرہ ہے، استغفار کے ساتھ، اور ہر صغیرہ اصرار کے ساتھ کبیرہ ہے۔ کرتے رہو، کرتے جاؤ، باز نہیں آ رہے۔ بڑی باتیں ہیں اس میں، لیکن بات کیا ہے کہ ہم پھنستے کہاں ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ بات میں حق تک نہیں پہنچ رہا، اور خدا کے بندے جن تک پہنچے ہوئے ان کے ساتھ بتاؤ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی بات کو واضح کر کے، وہ کیسے لوگ ہوں گے جن کے نزدیک حق واضح ہوتے ہی غیر اہم ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ واضح نہ ہو تب تک وہ پوری قوت اپنی سائیکک، ایموشنل، وہ فزیکل سب کچھ لگائیں گے جب تک وہ واضح نہیں ہے۔ پوری توانائی، پورا جوش ہوگا، یہ ہے، وہ ہے، یہ دلیل، وہ حق میں۔ جیسے ہی وہ واضح ہو گیا وہ غیر اہم ہو گیا۔ اب اگلا اختلاف ڈھونڈو، یہ جہنم میں جائیں گے جن پر حق واضح ہوتے ہی غیر اہم ہو جائے، بے وقت ہو جائے، واضح ہوتے ہی اگلے لمحے، یہ لوگ ہیں جو دوزخی ہیں، جن کو پتا ہو کہ 1,24,000 انبیاء، ان کے ساتھی، ان کا پورا نظام علم جو ان کے بعد وجود میں آیا، سب کچھ باتوں پہ متفق ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا ان کو تو چھوڑو نا۔ یہاں اختلاف ہے، یہ سکینڈل بن سکتا ہے۔ تو سکینڈل پلنے والا ذہن کیسا ہوتا ہے؟ یعنی اگر ہم کہیں کہ کمینہ آدمی، یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے، یہ کون ہوتا ہے؟ جس کو سکینڈل سے دلچسپی ہو، یہ کمینگی ہے۔ تو جب تک وہ چیز ایک سکینڈل بن سکتی ہے، ایک جھگڑا بن سکتی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اہل کتاب سے کہہ رہا ہے کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ تو ہم گڑبڑ کہاں سے ہوتی ہے؟ مطلب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان اللہ حق کیا ہے، یہ نہیں مسئلہ، اس میں غلطیاں لگ سکتی ہیں ہم کو نا، کیونکہ نبی نے فرمایا، انبیاء نے بتایا، اہل علم نے بتایا، اللہ نے بتایا، اور ہم نے سمجھا ہے، ہم تک آئی نا وہ بات۔ تو اب اس میں غلطی لگ سکتی ہے، کوئی بات نہیں، سرے سے کوئی بات نہیں، لیکن جب وہ واضح ہو گیا، یا جو واضح ہے اس پر تمہارا رویہ کیا ہے، یہ پوائنٹ ہے۔ اور اگر یہاں معاملہ ٹھیک ہو جائے تو پھر اللہ ایک بصیرت پیدا کرتا ہے اپنے بندوں کے اندر، کہ ان کو وہی ہو جاتی ہے جو حضور نے فرمایا کہ اس کی رات بھی دن کی طرح ہے، کچھ مسئلہ نہیں رہتا۔ چیزیں ایسے بہت زیادہ کنفیوز لوگ کون سے رہتے ہیں؟ برے لوگ ہوتے ہیں۔ جو آدمی آپ کو ملے ہر وقت کنفیوز رہتا ہو، سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی، وہ آدمی ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ کلیئر کیوں نہیں ہوتا؟ اس نے اپنے اندر ایک گرد اڑا رکھی ہے، اندر ایک دھواں اٹھ رہا ہے، اس کے اندر ایک دھند ہے، وہ اندر کے اندھیروں کو روشن کرے نا۔ یہ نور علی نور آج ہم نے جو پڑھنا تھا، نور ایمانے کے اجزائے ترکیبی سورہ نور کا رکوع نمبر 5، یہ آگے سے ہم شروع کریں گے منتخب نصاب کا۔ اس پر ہم آہستہ آہستہ باتیں کرتے چلے جائیں گے، لیکن جب آپ کو لگے نا
وہ ہم ایک کلاس پڑھتے تھے, ہمارے استاد جب پڑھا رہے ہوتے تھے تو لگتا تھا کہ جیسے وہ پوزیشن میں ہے کسی چیز کی, وہ ہے نا, تو وہ پڑھا رہے ہوتے تھے, انہیں پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ وہ پڑھا رہے ہیں یا ٹائم گزر رہا ہے یہ وہ. تو ہمارے جیسے ایک دو ہوتے تھے, وہ ان سے پوچھتے تھے کہ وہ سر یہ سوال اتنی باتوں میں اتنے نمبر کا ہو جائے گا؟ تو وہ بڑی مایوسی سے ان کی طرف ایسے جیسے رنگ اڑ جاتا تھا ان کا, ان کی طرف دیکھتے تھے کہ وہ کہتے جی بیٹا نہیں جناب ضرور. تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں یہ گناہ کے اندر اور لاپرواہی کے اندر, کہ جو آپ کہتے ہیں نا لاپرواہی نہیں, بے وفائی. آپ جان بوجھ کے آپ کر رہے ہیں, یہ گناہ ہے کہ جو ویکنیس ہے آپ سے ہو جاتی ہے, لیکن جانتے بوجھتے آپ کراتے ہیں, وہ شاید لاپرواہی نہیں آتی, لیکن گناہ بھی جانتے بوجھتے کہ آپ کر جاتے ہیں نا ویکنیس کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ گناہ سارے, یہ کیا ہوا ہے نہیں اس کو بند کر دے, وہ اچانک جو ہے نا, یہ نہیں ہے کہ گناہ جانتے بوجھتے جو گناہ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور جو جانے بوجھے بغیر ہوتا ہے وہ اس کی یہ بات جب ہم مان لیں گے نا, تو جب ہم قرآن حدیث پڑھیں گے نا تو ہر بات ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی لگے گی, کیونکہ بنیادی طور پہ جو ہم نے بات سمجھی اور جس کو ہم اپلائی کرنے جا رہے ہیں پورے ذخیرے پہ, وہ بات اصل میں ایسے ہے نہیں. ہم کہہ رہے ہیں بڑے گناہ وہ ہیں جن کو لمبا عرصہ آپ کرتے ہی چلے جائیں. ایک دفعہ ہو گئی غلطی, 2 دفعہ ہو گئی, 3 دفعہ ہو گئی, کوئی بھی. اب یہ کیوں ہوتا ہے, ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بے وفائی ہے؟ آدمی کی نفسیاتی ساخت بدل جاتی ہے. شریف سے شریف آدمی ہوگا, بڑا خوددار, اس کو میں کہوں گا کہ تم نے نا 1 ہفتہ ذرا بھیک مانگنی ہے, ہفتے کے بعد وہ مجھے کہے گا کہ اب تو میں نے نہیں چھوڑنی, یہی کام کرنا ہے. کام پکا ہو گیا. ہاں, آدمی کی نفسیاتی ساخت بدل جاتی ہے, نیکی کرنے میں بھی مسلسل اور برائی کرنے میں بھی مسلسل. یہ نفسیاتی ساخت بدلتی ہے, اصل مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا جس پہ ہم نے کام نہیں کیا, ہمارے اہل علم نے, جس پہ اب آپ لوگ کریں گے, مطلب کون کرے گا, کہ جو اس وقت بالکل ہی ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ دین اور اس زمانے کی نفسیات میں جوڑ کیسے بٹھایا جائے. اس زمانے کی نفسیات کو ایڈریس وہ کیسے کر رہا ہے. آپ نے سیاسیات پہ بہت کام کر دیا, فقہ پہ بڑے سے بڑا کام آپ کو موجود ہے, اور مطلب قانون پہ بھی آپ کو چیزیں مل جائیں گی, اور بھی بہت ساری چیزوں پہ. لیکن دین ہے ٹیکسٹ, بندہ ہے کانٹیکسٹ. آدمی کا آپ کو ککھ نہیں پتا جس کو دین پہنچا رہے ہیں, تو دین کیسے پہنچے گا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے. کبھی ایک سوال کا ہر ایک کو ایک جواب نہیں دیا, کسی کو کیا جواب دیا, کسی کو کیا جواب دیا. کیوں؟ ہر بندے کو ایک جیسا سوال نہیں, جواب نہیں دیا. کوئی سوال لے کے آیا, کسی کو اور, کسی کو. کیوں؟ آدمیوں کی نفسیاتی ساخت, ان کی جو قوت ہوتی ہے عمل کی, ان میں فرق ہوتے ہیں. ایک آدمی کو جو بات کہی جائے اس سے ولی اللہ بن جائے گا, وہی بات آپ دوسرے کو کریں گے, وہ مایوسی کی دلدل میں دھکیل کے اس کو ابلیس بنا دیں گے. جیسے آپ نے کہا کہ آپ سے مختلف سوالات ہوتے تھے, تو انسان کی سوچ کے لحاظ سے, اس کی کیپیسٹی کے لحاظ سے وہ جواب دیا جاتا ہے. تو یہ تو ڈیوائن وزڈم ہے نا, آپ کو کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو ایک انسان عام آدمی کیسے پیدا کر سکتا ہے اس کو دین کا داعی؟ ایک لفظ میں جواب دوں, ایک جملے میں, پیرے میں, یا آپ کی مرضی ہے؟ ایک جملے میں سوچ کے لحاظ سے جواب دیں. سوچ کے لحاظ سے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک لفظ میں دینا چاہیے. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بیج سے جنگل اگا لیتے ہیں. یہ صلاحیت ہوتی ہے نا کہ انہیں بیج دیا جائے تو کچھ عرصے بعد وہ آپ کو اس بیج سے اگائے ہوئے جنگل میں لے جائیں گے. لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ پھل دیں, فروٹ چاٹ بنا کے کھا دیں گے, اور کھاد شاد بنا دیں گے, اس کی بس ختم. یعنی اکثریت انسان ایسے ہیں جو
اللہ کی نعمتوں کو کھاد بنانے والی مشین ہے. تو یہ اکثریت ایسی ہے. نہیں کو کہا گیا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل. ایک شے ہے جو ڈیوائن وزڈم کہتے ہیں زہد. تو اب یہ کام کہ انسان کی نفسیات گناہ کرتے کرتے خاص کر انسان کو سب سے زیادہ تباہ کیا چیز کرتی ہے؟ تنہائی کے گناہ. یعنی کسی بھی تعلق پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شاید تنہائی ہے. کسی بھی تعلق پر سب سے زیادہ اس کو تباہ بھی سب سے زیادہ یہی کرے گی, اس کی نشو و نما بھی سب سے زیادہ یہی کرے گی. تو ابھی ہمارا مسئلہ فقہی اس پہ تو بہت کام ہو چکا اور وہ یہ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ تنہائی جو ہے اگر ہم رہتے ہیں نا, یعنی آج کل اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی نہ ہو تو کیسے تو تنہائی آپ کو ایک چیز مجبور بھی بنا سکتی ہے. تنہائی مطلب میں نہیں سمجھا کہ تنہائی بنا سکتی ہے. تنہائی کچھ نہ کچھ لوگ جو آتا ہے مطلب کہ تو اصل میں آپ تنہائی کو اکیلے پن میں لے رہے ہیں. مجبور بناتے بندے کو اکیلا پن جو آپ تنہائی کے بارے میں بات بتا رہے ہو نا بناتا ہے. بالکل اچھے آدمی جو آپ بتا رہے ہو اتنے تباہی بھی ہے, اتنا نقصان بھی ہے, نفسیاتی ڈپریشن اور زیادہ جو ہوتا ہے یہ ہمیں بھی ابھی ہوتا ہے. تو لیکن یہ جو نیٹ میں آتا ہے نا تو تنہائی اکیلا رہنا جو آپ کو مجبور بناتا ہے. اصل تنہائی کو اکیلا پن نہ کہیں, ہاں یہ فرق ہے. تنہائی اور اکیلے پن میں فرق ہے. اصل میں آدمی جو ہے نا جب آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں اکیلا تو آپ دوسروں پر یعنی دوسروں پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ. آپ نے اپنے جذباتی لگامیں دوسروں پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کہتے ہیں میں اکیلا ہو گیا, یعنی دوسرا میرے ساتھ نہیں ہے, یعنی دوسرا میرے علاوہ دوسرا. لیکن میں خود جو ہوں نا, آپ کبھی اس پہ غور کریں, آپ مجھے ذہین آدمی لگتے ہیں ماشاءاللہ, اس پہ بعد میں بات کریں گے کیونکہ یہ بات اتر جائے گی بہت نیچے نا, تو وہ پھر ذرا بھاری ہوتی چلی جائے گی. آدمی ایک نہیں ہے, دو ہیں. تو تنہا, تن اور ہا فارسی میں جمع کے لیے آتا ہے, تنہا. آپ ایک نہیں ہوتے جب آپ کو سمجھیں جس کو آپ اکیلا کہتے تو نہیں ہوتے. اب یہ جو آپ کی تنہائی میں آپ ہی دوسرے ہیں, جو یہ اچھا ہے تو آپ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے, یہ برا ہے تو خودکشی کر لیں گے. سارے لوگ حضور نہیں بغار ہیرا میں چلے جاتے تھے, وہ گوتم بدھ نہیں چلے گئے, سارے لوگ چلے جاتے تھے نا. تو یہ بھی ایک سفر ہے. لیکن بد نظری کرنے والا آدمی, میں سادہ لفظوں میں بول دوں, بد نظری اس نظر کو کہتے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نظر غلط ہے, اس میں لذت لینا. یعنی ہر وہ نگاہ جس کو بغیر کسی مفتی سمجھنے والے کے آپ خود کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, اس کو لذیذ نگاہ بنانا یہ بد نظری ہے. یہ آپ کے اندر کے اس دوسرے کو آپ کا دشمن بنا دیتی ہے اور یہ آپ کو مار دے گا. مضبوط کون ہوتا ہے تنہائی میں؟ جو تنہائی ایک اچھے آدمی کی طرح گزارے, یعنی تنہائی جس کو ہم مذہبی زبان میں پاکیزہ کہتے ہیں. اللہ کو یاد تو کریں گے نا, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہم تنہائی میں برے آدمی نہ ہوں. یعنی میں اتنا ہی کم از کم کر لوں کہ لوگوں میں جیسا میں رہتا ہوں, اچھا تنہائی میں بس ویسا ہی رہ لوں. اور اوپر کی باتیں ہم اصل میں پتہ کرتے کیا ہیں, ہم چھوٹے سے مسئلے کو جو ابھی میں کرنے جوگا ہوتا ہوں اس کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں کہ وہ ہم سے ہوتا ہی نہیں. وہ ہمارے ایک استاد ہیں, ان سے کسی نے پوچھا نا حضرت جہاد اصغر اور جہاد اکبر کیا ہوتا ہے, ان کی طرف دیکھ کے کہا,
وہ دیکھ کے بندے سے کے سوال سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ جہاد سے کتنی دلچسپی رکھتا ہوگا. اور سے پوچھا کہ حضرت یہ جہاد اصغر اور جہاد اکبر کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے ان کی طرف دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ بھائی وہ جہاد اصغر وہ ہوتا ہے جو کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور جہاد اکبر وہ ہوتا ہے جو کیا نہ جا سکے. تو ہم جو چھوٹا سا کام ابھی ہم کیونکہ اپنی عزت بہت کرتے ہیں نا کہ میں بڑا 30 مار خان، اتنی بڑی بلا ان معمولی سے لوگوں میں پیدا ہو گیا ہوں، اب میں بہت اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. تو میں سوچتا ہوں کہ مجھے کچھ بڑا کام بتایا جائے. بہت سارے ہمارے نوجوان دوست سب ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسا کریں کہ کچھ بڑا کر لیں. خاک میں پڑے ہوگے 4 دن کے بعد تمہاری ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی. وہ شعر ہے نا ایک میر کا ہی، پتہ نہیں میر کیوں بار بار یاد رہے ہیں، لیکن چلو وہ ہے. مطلب آج کل جہاں پہ علی زریون اور پتہ نہیں کون کون فلاں، مجھے تو نام لیتے ہوئے بھی تھوڑی سی اپنی توہین محسوس ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اب ہے نا، وہ میر کا ایک شعر ہے نا کہ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو پڑ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا. یعنی کھوپڑی تھی، قبرستان سے گزر رہا تھا، ایک کھوپڑی تھی کاسے سر ایسے بن چکا تھا جیسے گداگر کا پیالہ ہوتا ہے، کاسے سر. کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو پڑ گیا. اس میں اگر بات کرتے رہیں تو ہمیں ہفتہ لگ جائے گا، لیکن واقعی لگ جائے گا. مطلب آپ اس طرح نہ دیکھیں کہ یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے. تو وہ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو پڑ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا. کہ میرا پیر اس کھوپڑی پہ پڑا اور میں نے جب نیچے دیکھا تو وہ پورا ہڈیوں کا ڈھانچہ جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا. میں قبرستان سے گزر رہا تھا. کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر. اس سے آواز آئی. آواز وہ نہیں آتی مطلب اب یہ نا بیٹھ جائیے گا سائنسی تحقیق لے کر فلسفیانہ نہیں، وہ ہوتا ہے نا آدمی نصیحت پکڑ رہا ہوتا ہے جب، تو لگتا ہے اتنی اس کے اندر نصیحت اخذ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کو لگتا ہے یہ مجھے کہہ رہا ہے. تو کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا سرے پر غرور تھا. میں بھی ایک پرغرور سر تھا، میں بھی کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، میں بھی نیچے نہیں دیکھتا تھا. تو مجھ سے نصیحت پکڑ اور نیچے دیکھ کے چل. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وہ کہا جائے کہ مطلب وہ ہم سوچتے ہیں کہ کچھ ہم نے بڑا کرنا ہے. اتنے سے ہم ہیں، چھوٹا سا میں لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے. تو وہ کیا ہے کہ ایک عاجز آدمی کی طرح جو خدا کی مدد سے پھر جو اس پہ پڑ جائے. ہم پڑھیں گے یہاں پر انشاءاللہ کہ وہ قرآن حدیث کی روشنی میں پڑھیں گے کہ اللہ کی مدد عاجز بندوں کی طرح تم مانگو، اور اگر تمہارے ذمہ یہ لگا دیا جائے کہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے سرکا دو، تم ایک عاجز آدمی کی طرح خدا کی مدد سے اگر تم اس کام پر کسی کی طرف سے لگائے گئے ہو، خود نہیں اٹھے، تو تم اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دو گے خدا کی مدد سے. نہیں وہ جو ہے یہ کیا ہے مطلب وَلَوْ تَوَكَّلَ الْعَبْدُ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ وَاسْتَعَانَ بِهِ حَقَّ اسْتِعَانَتِهِ فِي إِزَالَةِ الْجَبَلِ عَنْ مَكَانِهِ وَكَانَ مَأْمُورًا بِإِزَالَتِهِ لَأَزَالَهُ. ہلا دے گا اس پہاڑ کو اس کی جگہ سے، لیکن کب؟ جب اللہ کی مدد ہوگی. اور وہ کب ہوگی؟ جب آپ کو اپنے چرچے کروانے کا شوق نہیں ہے، آپ کے ذمہ لگایا ہے کسی نے کہ اٹھو یہ کام کرو. ہاں تو اب کیا ہے
کہ ہم کرتے یہ ہیں کہ ایک بڑا سا کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں, اپنی عزت کرتے ہیں نا بہت ہم کہ میں تو بڑی چیز ہوں, تو جو چھوٹے چھوٹے کرنے ہوتے ہیں نا ان کو ہمیں گیر لگنے دیکھنے لگے. بھائی کتنے لوگ ہیں جن سے جو کہتے ہیں کہ میں تو اللہ سے جنت مانگتا ہوں. وہ جو عبداللہ بن مسعود تھے, جو فقہام کے امام ابو حنیفہ جن کو لوگ مانتے ہیں, کوئی مانے یا نہ مانے چلو یہ تو اس کی اپنی استعداد ہے نا, کوئی امام ابو حنیفہ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تو یہ اس کی استعداد ہے, اپنی صلاحیت ہے, چلو نہیں مانتا. لیکن یہ ہے کہ ان کی روایت کے اوپر کیا آدمی عبداللہ بن مسعود جن سے وہ اپنا وہ کہتے ہیں جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو ہم کیونکہ اپنی عزت بہت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے چھوٹی چیز مانگنا ذرا تھوڑا سا میری شان کے خلاف ہے, بڑی بڑی چیزیں میں مانگوں گا تو اللہ کے سامنے میں عظیم انسان بن کے جاؤں گا جس کے سامنے نبی سر جھکا دیتے ہیں, اٹھاتے نہیں جب تک خدا نہ کہے کہ سر اٹھا کے بات کرو. 1,24,000 انبیاء جس کے سامنے لرزتے ہیں, ایسے ان کی بھوک اڑ جاتی ہے, ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی. اس اللہ کے سامنے تم کوئی بزرگ و برتر ہستی بن کے جانا چاہتے ہو کہ اللہ عرش سے اتر کر کہے کہ آؤ میرا بندہ آیا ہے, کیا کہنے اس کے. تو جناب آج میرا خیال ہے اتنا بہت ہے, تو آپ لوگوں کی برکت سے میں تو نہیں تھکا, لیکن ظاہر ہے کہ بندہ تھک ہی جاتا ہے. تو اب اصل مسئلہ کیا ہے, بنیادی جہاں سے ہم مار کھا رہے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم اپنے ساتھ وفادار رہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو بھاڑ میں جھونکو, اور یہ ہے کہ جس کو یار خود صحیح سمجھتے ہو نا, آپ حضور نے فرمایا تمہیں لوگ فتویٰ دیں یہ کریں, والاسم ما حاک فی نفسک, جو تیرے دل میں کھٹ کے گناہ ہے. تو لوگ تو دل میں کھٹکا کیا ہو وہ تو کھٹا رہا ہے, ہر دھڑکن پہ ایک زلزلہ ہے کہ غلط کر رہے ہو, ہٹ جاؤ پیچھے. ہر آدمی کو پتا ہے کہ اس کی تنہائیاں ابلیس کے سجدے میں گزر جاتی ہیں, اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے حق سمجھ میں نہیں آ رہا, میں کیسے حق کے لیے کوئی دلیل, حق کے لیے کون سی دلیل ہوتی ہے, یہ سورج ہے, یہ وہ اپنا یہ اپنا چھت ہے, یہ پنکھے ہیں, یہ کوئی دلیل ہے ان کے لیے؟ خدا نظر آ رہا ہے ہر طرف. ہمارے ایک دوست تھے, وہ بڑی بڑی کمپنیوں میں دنیا میں انہوں نے جابس کی اور یہ وہ سب ریٹائرڈ ہو کے بعد وہ مجھے ایک دن کہنے لگے کہ ہمارا ایک جرمن تھا ہمارا سینئر, اس نے مجھ سے ایک دن کہا کہ یہ تم نماز پڑھتے ہو تو میں کیا فائدہ. تو کہتے ہیں کہ میں تو بالکل ہی ہکلا گیا, مجھے کوئی بات نہیں سمجھ آئی کہ میں اس کو کیا کہوں. کیوں ہوا ہے یہ؟ آدمی کا اپنے موقف پہ محض اعتماد مخالف کو ہلا دیتا ہے, اور آپ کے بڑے دلائل پر اعتماد نہ ہو. جو کہا لا اقسم بیوم القیامہ, یہ کیا ہے؟ وہ اگلے مان ہی نہیں رہے, وہ کہہ رہے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں. مطلب اس میں جان ہونی چاہیے نا. اگلے تو مان ہی نہیں رہے کہ آپ نبی ہیں, وہ کہتے ہیں میں قسم اٹھا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں میں نبی ہوں, تم مجھے نہیں جانتے. یہ میں زور ہوتا ہے بہت. جناب مشکل سے سوال نہ کیجیے گا, تھک گیا ہوں. اس سے نا یہ فنیٹسزم بھی رائز کرتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے فنیٹسزم؟ غلط بات پہ اپنے آپ کو غلط فنیٹکس. اچھا یہ تو یہ میں اگر اتنی اسٹرانگ کسی غلط آدمی کی ہو تو وہ بھی ایکولی ڈینجرس ہو سکتی ہے. میں سوال نہیں سمجھا کیونکہ وہ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ میں آپ سے وہ پوچھوں وہ کہ فنیٹسزم میں اور ان میں کیا فرق ہوتا ہے, جو سقراط کے زمانے میں تھے بہت. سوفسٹ میں کیا, سوفسٹ اور یہ کیا ان میں فرق ہوتا ہے؟ یہ میرے ذہن میں کئی دفعہ آتا تھا, میں نے سوچا آپ ملیں گے تو پوچھوں. سوفسٹ, اچھا وہ مجھے بھی نہیں پتہ لیکن میں نے ویسے ہی پوچھا. اچھا یہ ہے کہ اب سوال کریں آپ. میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا میں اگر اسٹرانگ ہوگی, سیلف کانفیڈنس ہوئے گا تو آپ کسی اگلے کو سمجھا سکتے ہیں, آپ کی اپنی بات میں وزن آئے گا, رائٹ. اگر یہی سیلف کانفیڈنس کسی غلط انسان کا ہو
تو وہ اس کے لیے ایکولی خراب بھی ہو سکتا ہے. آپ ایسا کیجئے گا کہ یہ ریکارڈنگ میں بھیجوں گا، یہ دوبارہ سنیے گا، پھر اگر یہ سوال پیدا ہوا تو ہم اس کو ایڈریس کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی یہ سوال ذہن میں رکھ کے نماز کے بعد کی ریکارڈنگ ضرور سنیے گا. ٹھیک ہے، آپ پہلے والی سن لیں، لیکن یہ ہے کہ بعد والی ضرور سنیں، ورنہ ہم جناب خادم ہم تو بیٹھے ہی یہاں اسی لیے. ٹھیک ہے جی جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.